15 یا 30 دن کے لیے میاں بیوی آتے ہیں، احرام اتارنے کے بعد، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ مکے میں ملنا منع ہے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی عجیب بات ہے، کیا ہے بھائی؟ جب عمرہ کا احرام ختم ہو گیا تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، بس ختم ہو گیا۔ وہ تو احرام کی حالت میں حرام تھی نا۔ اصل میں بیچارے یہ بھی کیا کریں، زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی میں نے آپ سے، پتہ نہیں کب، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات کرتا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں، میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوگی تو گناہ کرے گی، تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی، وہ دوائی میں نے 1 مہینہ استعمال کی، اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بیوی تنگ آ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلاؤ، پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برابر ہو جائے گا۔ مجھے خود بھول گیا، اس سے پوچھتا کہ یار وہ دوائی کیا تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں نا، کسی نے کہا، ہم نے بتا دیا جو منہ میں آیا۔ تو کبھی کبھی اللہ فقیروں کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت جندو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے بعد جو آتے نا، جی میری بیوی بیمار ہے جی، اچھا اس کو گاجریں کھلاؤ۔ کوئی اور آ جاتا، اچھا اس کو مولی کھلاؤ، کوئی اور آ جائے اس کو شلغم کھلاؤ، کوئی اور آ جائے اس کو آم کھلاؤ، بس کوئی لفظ بتا دیتے۔ اللہ کی شان ہے، جو فرماتے تھے اسی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی زبان کو ضائع نہیں کرتے۔ کلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے، اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے رات کو ملتا ہے، دوبارہ ملنا چاہے، غسل افضل ہے، لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پہلے زمانے کے مسئلے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بھی قوی تھے، ایمان بھی قوی تھے، قوتیں بھی قوی تھی۔ وہ ایک رات میں 3 دفعہ بھی بیوی کو ملتے تو 3 دفعہ غسل کرتے تھے۔ غسل کے بعد الٹا ان کی طبیعت میں فرق تھا۔ تم نے انشاءاللہ 2 دفعہ غسل کیا، تیسرے دن جنازہ نکلا ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت کے مسئلے ہیں۔ آج کل تو اللہ رحمت کرے 20 سال کے نوجوان بچے بوڑھے ہو گئے، کیوں فلمیں دیکھ دیکھ کے، ہاتھوں سے شہادتیں مٹا کے، گندی عورتوں کے پکچریں دیکھ دیکھ کے، ان کے پاس بچا ہوا کیا ہے؟ وہ تو بس نام کے جوان ہیں، ان سے تو 70 سال والا بوڑھا اچھا ہے۔ کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے، وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کی حالت میں عورت سے ملنا، فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ۔ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو، ان کے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی، دوسرے کمرے میں رہتی تھی، برتن بھی دوسرے، کپڑے بھی دوسرے، کھانا بھی الگ، ہر چیز الگ۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سزا تو نہیں، اکٹھے رہ سکتے ہو، بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے، میاں بیوی کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک بستر پہ لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جماع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں پر جن کا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں۔ یہ ایڈز کہاں سے آیا ہے؟ اسی سے تو آیا ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہے شاید کچھ ہے، کنڈم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے، کام کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت مر رہے ہیں، دوائی کوئی نہیں دنیا میں۔ قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کرو، اور بلکہ 1 دینار کے قریب صدقہ بھی کرو۔